عزیزان محترم ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، ہمیں معرفت سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں عزیزان محترم، کون پڑھے گا؟ اس مکتب کے ماننے والے اگر نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے، اس مکتب کے ماننے والے اگر صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھیں گے، اس مکتب کے ماننے والے اگر قرآن اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ صحیح تفسیر کس کے پاس ہے؟ قرآن کی. اہل بیت قرآن، جسے قرآن جب نیزوں پہ اٹھایا گیا تو میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میں ناطق قرآن ہوں. یہ سامت قرآن ہے، البتہ وہ بھی خالی ڈبے تھے، قرآن نہیں تھا، نہیں پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ناطق قرآن ہوں، مجھے چھوڑ رہے ہو. مگر آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، جمعے کا دن تھا، گزر گیا. ناطق قرآن جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، کتنا میں نے اسے یاد کیا. قرآن صامت ہمارے پاس ہے، ناطق غیبت کے پردے میں ہے. صامت کو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ قرآن تلاوت کرو. اب ہمارے شروع ہو جاتا ہے بعض سے جو میں مولانا نجیب جہری صاحب قبلہ موجود نہیں ہے، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے ابھی یہی خطبہ شعبانیہ کی تشریح پر، اور بہرحال انہوں نے لطف کیا کہ مجھے بھیج دیا، تو اس میں سے میں چیزیں ایام میں آپ کی خدمت میں دیتا رہوں گا. قرآن ہمارے یہاں کیا چیز غلط رائج ہے؟ ماہ رمضان میں قرآن شروع کر دیا تو پورا پڑھنا پڑ جائے گا. ایک یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ بھائی پڑھتے نہیں ہیں کیوں، وہ پورا پڑھنا پڑ جائے گا، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن سورہ مزمل میں خود کہہ رہا ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. بھائی پورا پارہ پڑھ سکتے ہیں پورا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں آدھا پارہ پڑھیں، ایک جز پڑھ سکتے ہیں چھوٹا، ایک کوارٹر پڑھ سکتے کوارٹر پڑھیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں ایک صفحہ پڑھیں. حدیث میں ہے کہ جو اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اب آپ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنے قرآن کا ثواب ہے. سورہ حمد پڑھی آپ نے 7 دفعہ قرآن کا ثواب مل گیا آپ کو. اب اس سے آسانی اور کیا ہے مجھے بتائیں. اب آپ بولے مولانا آپ خود ہی پڑھ لیا کریں، ہمیں ثواب بخشتے ہیں. میں یہی کر سکتا ہوں، میں آپ سب کو ثواب بخش دوں گا جو میں پڑھوں گا. میں خود بھی تو کچھ کروں میں عزیزان محترم، کو تھوڑی سی تو ہل جل ہونی چاہیے نا، تھوڑا سا ٹائم نکال لے آپ. اب رمضان میں ہمیں یہاں بڑی آسانی ہے آج کل، جیسے بعض آفس 1-8 بجے بند ہو جاتے ہیں، پھر شام کو کھلتے ہیں، پھر گیپ ہے. ہم خوش بہت ہیں، لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ نیند پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو اس مہینے میں سوئے گا سونا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سونا کہیں چاندی بھی نہ بدل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا آدمی سوئے بھی صحیح، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھے. تو کتنا اچھا ماحول ہو. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے، اگر گھر والے کچن میں مصروف ہیں، آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن کھول لیں، پڑھ لیں، بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا معنویت ہے. حدیث میں عزیزان محترم وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اہل آسمان کے لیے، اہل عرش کے لیے، جس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، ان کے لیے یہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جیسے ہمارے لیے تاریکی میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی شہرت عرش پر ہو تو قرآن کی تلاوت کریں. مگر کیونکہ ہم مادیت میں اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کون پڑھے. اچھا ابھی قرآن رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میسج بھی شروع ہو جاتے ہیں، بھائی قرآن پڑھنے کے علاوہ فکر بھی کرنی چاہیے، تدبر بھی کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے میں پہلے پڑھ نہیں رہا تھا، فکر کون کرے گا؟ چلو بھائی یہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے. نہیں ہے، دیکھیں قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، اور فکر تدبر تو اس کا اگلا مرحلہ ہے. لیکن آپ بسم اللہ تو کریں تھوڑی سی، آپ پہلے پڑھ لیں. آپ نہ فکر نہ کریں، فی الحال تدبر نہ کریں، آپ پڑھنا شروع کر دیں کم از کم، پڑھیں تو صحیح کم از کم. اب اس چکر میں بھائی ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ فکر کرنے والے لوگ ہیں قرآن پر، وہ اس چکر میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. ماہ رمضان میں تلاوت کا الگ ثواب ہے. کچھ نہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، موبائل آپ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، آپ اس میں لگا لیں. آدھے گھنٹے کے تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کے پورے قرآن کے پارے کی تلاوت ہے. وہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کان میں لگا لیں، سنتے رہیں کم از کم.
یعنی اتنی آسانی کے باوجود بھی اگر میں اس قرآن سے دور ہوں عزیزان محترم، اور یہ جیسے سامت قرآن ناطق قرآن ہے، تو یہ سامت امام ہے. جب میں سامت امام کے قریب نہیں جا رہا تو کل میں اصل امام کے قریب کیسے جاؤں گا؟ لمحہ فکریہ ہے کہ آج قرآن نہیں ہے میری زندگی میں. صلوات بھیج دیں محمد والا، اللہم صلی علی محمد محمد. سینئر علماء آ جاتے ہیں، تھوڑی ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ غلطی ہو گئی تو یہ بعد میں پھر سائڈ پہ لے جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا غلطی نہ ہو. اور آپ لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں ٹینشن نہیں ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ نہ ہو یہ بعد میں جا کے بولیں یہ کہاں سے پڑھا تھا میں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دے کہ ہم صحیح باتیں پڑھیں. تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن، کوشش کریں. دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے. اور قرآن کی جو تلاوت ہے وہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ کلام الہی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں نا، دیکھیں دنیا کو آپ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اور ظاہر اس کا یہ ہے، اس کے باطن تو پتہ نہیں کتنے پوشیدہ ہیں. اس چیز کے اثرات ہیں. صرف یہ نہیں بس آپ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کے آپ کے بدن کے اوپر اثرات ہیں، باڈی کے اوپر اثرات ہیں آپ کے اوپر. وہ چائنیز جاپنیز جس نے جو ریسرچ کی تھی، اس نے پانی کے اوپر ریسرچ کی، الفاظوں کو پانی سامنے رکھا اور الفاظ اس کے اطراف میں رکھے، برے الفاظ جو بھی عام معاشرے میں برے ہوتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز چینج ہو رہے ہیں اور ان کی شکلیں خراب ہو رہی ہیں. پھر اس نے اچھے لفظوں کو پانی کے پاس رکھا، جیسے محبت، ماں. یہ وہ یونیورسل ورڈ ہیں جو ہر جگہ اچھے لفظ ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز چینج ہو رہے ہیں. پھر اس نے پانی اپنے سامنے رکھا اور کئی لوگوں کو فون کیا، کہا کہ اپنے ذہن میں اس پانی کو رکھو اور اچھے لفظ سوچو. تو جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو پانی کے مالیکیول تبدیل ہونا شروع ہو گئے. یعنی دنیا کے اندر آپ کی سوچوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا، ارے نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، کیونکہ آپ خود اپنے وجود سے اس نیگیٹو تھاٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور اسباب آپ کے سامنے بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن وہی موٹیویشن فیکٹر آپ بولے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کوشش کروں گا، آپ کوشش کریں. خدا اسباب کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے. انسان طاقتور ہے. چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اپنے ارادوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. انسان کے ارادے کا بھی ہونے چاہیے. خیر اس نے دیکھا کہ یہ پانی کے مالیکیولز تبدیل ہو رہے ہیں. پھر اس نے دیکھا کہ سب سے بیسٹ پوزیشن پانی کے مالیکیولز کی کس وجہ سے ہے. تو اس نے جب چیک کیا، ٹیسٹ کیا، تو دیکھا کہ جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو پانی کے مالیکیول اپنی بیسٹ فارم میں آ جاتے ہیں. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بدن میں 70% کیا ہے؟ پانی ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بدن میں مالیکیول کتنے بہترین ہو جائیں گے، چہرے پر کتنا نور آ جائے گا، زبان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی، غیبت کرنا چھوڑ دے گی، کان کے اوپر اثرات مرتب ہے. یہی تو کمال ہے اسلام کا. جانے وطن وہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں صحیح کر رہا، وہ آپ کے باطن کو صحیح کر رہا ہے. اور یہی باتیں ہیں جو ٹریول کر کے جائے گا اس عالم کے اندر. ظاہر تو یہی ہڈیاں پوسٹ سب ختم ہے تھوڑے دنوں کے اندر، وہاں تو کوئی اور نظام ہے. اس کو ہم صحیح کریں. دوسرا عمل تدبر کا ہے قرآن کا، کہ ہم فکر کریں، جتنا موقع مل رہا ہے ایک آیت کے بارے میں سوچیں کتنی بہترین ہے. بعض اوقات انسان تلاوت قرآن پڑھتا ہے، خدا کلام کر رہا ہے اپنے بندے سے، گفتگو کر رہا ہے. آیات ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا اسی سے ہی بات کر رہا تھا. کتنی ایسی آیات آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے پروردگار کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اور زندگی کے سارے مسائل، چیزوں کا حل ہمیں بہترین طریقے سے قرآن دے رہا ہے. جہاں اگر ظاہر آیت ہم نہیں سمجھتے تو ہم اپنے مفسرین کو، اہل بیت نے جو تفاسیر حدیث بیان کی ہیں، ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں. اور ہماری کوشش تھی کہ بہرحال اگر وقت ملا تو ہمارے کچھ دوست بہت زحمت کر رہے ہیں کہ
تقریباً شاید 4-5 منٹ کے اندر ہر اس روز ایک پارے کا خلاصہ ہے. 4-5 منٹ میں کوشش کروں گا کل سے اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں، تاکہ پتہ ہو کہ پہلے پارے میں کیا ہے، دوسرے پارے میں کیا ہے، تیسرے پارے میں کیا ہے. یہ تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ظاہر مطلب وہ ہیری پوٹر کی کتاب جب ریلیز ہوتی ہے لوگ لائنیں لگا کے خریدتے ہیں، اور وہ صرف تخیلاتی ناول ہے، اور وہ بھی اس میں شیطان پرستی ہے ساری، اور وہ لائن سے لگے ہوئے لوگ. لائن لگتی ہے یورپ میں کتاب خریدنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی بڑا پوز مارا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں بھی کچھ فیملیاں نا ہیری پوٹر شیلف میں رکھتے ہیں کہ نا ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، پڑھے، بری بات نہیں، اسٹوریز پڑھے، لیکن جو حقیقی کتاب ہے، احسن القصص قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیان کی ہے، وہ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کتنا ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ قرآنی چیزوں کو بچوں کے لیے کتنا کیا ہم نے آج تک؟